بالکل، اور ویسے ہی ہمارے یہاں خواتین تو شکایات کے انبار لیے بیٹھی ہوتی ہیں، اور پھر ایسے ماحول میں جب اس طرح کے لبرل نعرے لگائے جاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو اب وہ جو گھریلو خواتین ہیں نا، جو گھر میں ہی رہتی ہیں، جن کا یہ نعرہ ہوتا بھی نہیں ہے، ان کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات ضرور آ جاتی ہے، ذرا سی کوئی بات ہوگی تو میری مرضی۔ تو اس طرح کی باتیں ہمارے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے جو شاعر اسلامی ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ہماری جو تہذیب، اخلاق اور اخلاقی اقدار ہیں ان کو بھی توڑنے کی ایک بھرپور سازش ہے، اس سے بچا جائے۔ ہماری عورتیں تو صبر کا پیکر ہیں اور صبر کا منبع ہیں، انہیں صبر کرنا چاہیے۔ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب تشریف فرمائے، مسلمان ایک جسم اور ایک دیوار کی مانند بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اب جب جسم کے کسی گوشے میں تکلیف ہو، مثال کے طور پہ میرے پیر کا ناخن بھی کوئی چھیڑے گا تو مجھے پورے جسم کو محسوس ہوگا، لیکن آج کل پورے جسم کو محسوس نہیں ہو رہی۔ ہمارا ایمان کس سطح کا رہ گیا کہ بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں، بڑی میں کہہ رہا ہوں بڑے بڑے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی تباہ کاریاں، ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، مگر آن دی ادر ہینڈ ہلڑ بازی چل رہی ہے، مسلمان سیلیبریشن کا ماحول ہے، کوئی ایونٹ نہیں چھوڑ رہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، جس طرح ہم نے اجتماعی ماحول کی بات کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی تعلق کو اس مثال سے واضح کیا ہے۔ مسلمانوں کا باہمی تعلق ایک دیوار کی طرح بھی ہوتا ہے، جیسے ایک دیوار جو ہے وہ کئی اینٹوں سے مل کر بنی ہوتی ہے، اینٹیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن جب وہ دیوار بنتی ہے تو پھر اس پر ایک ہی لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، دیوار۔ پھر اس میں اینٹوں کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے اور دیوار سب کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ ایسے ہی جو مسلم کمیونٹی ہے یا جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، وہ اس قدر آپس میں متفق، متحد اور آپس میں اتنا محبت کرنے والا اور آپس میں اتنا ایک دوسرے کا خیال کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ ایک دیوار بن جاتے ہیں یا ایک جسم بن جاتے ہیں، کہ اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سب مسلمانوں کو جو اس کو سنتا ہے اسے بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں یہ کافروں کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، کہ اگر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی خوشی مل جاتی ہے تو یہ حسد سے جل جاتے ہیں اور ان کو بری لگ جاتی ہے یہ بات۔ یہ تو کفار کا مزاج تھا۔ تو مسلم کا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ اگر کسی مسلمان کو کوئی اچھائی مل جائے، کوئی خوشی مل جائے تو اس کی خوشی آپ کی خوشی بن جائے۔ آج تو یہ ہوتا ہے نا کہ تکلیف ہی تکلیف کا اگر کہیں ماحول ہے تو آپ اس میں اپنی خوشی آپ کی یعنی چہرے سے بھی نظر آ رہی ہے، عمل سے بھی نظر آ رہی ہے، تو یہ بالکل ایک الگ مزاج ہے، ایک الگ رویے ہیں، یہ کسی اور کے رویے غیر اسلامی رویہ ہوگا نا، یہ تو ظاہر ہے مسلمانوں کو تو ہے ہی۔ مسلمان کا یہ رویہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا محمد بن قاسم جو سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے آئے تھے، آپ کی تاریخ کیا بتاتی ہے؟ ایک خاتون کی آواز پہ، کہ انہیں پتہ چلا کہ وہ مظلوم ہیں تو وہ سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے آئے۔ یعنی یہ ان کے اندر ایک غیرت ایمانی تھی، یہ ان کے اندر ایک درد تھا، ایک تڑپ تھی۔ تو آج بھی اگر کسی کا درد محسوس کرتے ہیں تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کو قلب سلیم دیا اور جذبہ ایمانی آپ میں زندہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر آپ کو کسی کی تکلیف سے خوشی ہو رہی ہے تو پھر یہ ایک بہت ہی خود کو آئینے کے آگے پیش کریں، پھر اپنا احتساب کریں، سوچیں کہ آپ کا ایمان کمزور ہے اور کس درجے کا ہے کہ آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف، بڑھ کر یہ کہ کسی کو خوشی مل رہی ہے تو اس کو کھینچا جاتا ہے، جی خوشی چھینی جائے اور تکلیف تحفہ میں دی جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب قبلہ، آج کا جو ٹاپک تھا، اکارڈنگ ٹو دی ٹاپک، اگر میں کوئی ایک میسج چاہوں آپ کے تھرو کنوے کرنا، اسپیشلی میں ہمیشہ کہتا ہوں اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے، ہر طبقہ اور ہر عمر کے انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے آپ کا میسج ہونا چاہیے، لیکن اسپیشلی یوتھ، آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہمارے مستقبل کا معمار ہے تو ان کی بنیاد اور اساس مضبوط ہونی چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، حقوق کے حوالے سے میری طرف سے تو پیغام یہ ہے کہ حقوق کی طلب کے اعتبار سے کوشش کریں کہ شرع کو معیار بنائیں، یعنی قرآن و سنت کو اور اس پوری تاریخ کو جس میں ہماری تربیت کی گئی ہے، اور کوشش کریں کہ یہ جو بڑے چکا چوند قسم کے نعرے متعارف ہوتے رہتے ہیں میڈیا کی طرف سے، اس کے بارے میں نہایت محتاط اور چوکنے ہونے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے شرع سے متصادم ہیں یا اس کی موافقت میں ہے، اور پھر شرع کی ان باتوں کو پسند کرتی ہے۔ تیسری بات میں یہ کہوں گا
کہ جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے اس پورے نیریٹو اور بیانیہ کی، وہ یہ ہے آپ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کیجئے۔ جو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے آپ کے کندھوں پر ڈالی ہیں، یعنی آپ کے حوالے سے، آپ کے والدین کے حوالے سے، آپ کے گھر والوں کے اعتبار سے، آپ کے طلباء کے اعتبار سے، اولاد پڑوسیوں کے اعتبار سے، آپ کو ان پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور اگر اس کے یعنی ان ریٹرن جو ہے آپ کو کچھ حقوق نہ مل پائے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی اس کا مداوع روز قیامت بھی کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا۔ تو اس کو بالکل اس لینگویج میں نہیں لینا چاہیے کہ میرا حق مار دیا گیا لہٰذا اب میں مظلوم ہو گیا اور اب میری کوئی سنوائی نہیں ہے، اور حق بھی اپنے جو مقرر کردہ حق ہیں۔ اگر ان تین باتوں کا خیال رکھا جائے تو امید ہے کہ معاشرے میں ایک بہتر صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جب وقفے کے بعد لوٹیں گے تو نعت ہی نعت کا سیگمنٹ ہوگا، تینوں ثنا انشاءاللہ بیک ٹو بیک آپ کو نعتیں سنائیں گے، آپ لوگ محظوظ ہوئیے۔ ایک جسم کی غذا ہے جو اس وقت یقیناً آپ لے رہے ہیں، اور ایک روح کی غذا ہے جو ساتھ ساتھ ARYQTV رحمت سار میں آپ کو فراہم کر رہا ہے، ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کو والہانہ خیر مقدم ہے رحمت سحر میں، اور علم و آگہی کا سفر جاری و ساری ہے۔ 7ویں سحری کی طرف بڑھ رہے ہیں مسلمانان پاکستان اور بہت سارے ممالک جن کا ہمارے ساتھ اختلاط ہے اس معاملے میں، وہ 7ویں سحری آج کریں گے انشاءاللہ، اور 7ویں روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا یہ مہینہ اور عشرہ رحمت الحمدللہ ہمارے درمیان ہے، خوب رحمتیں سمیٹیے۔ اور یہ جو الیکٹرانک میڈیا پر میں کہہ چکا افطار نشریات میں 2-3 مرتبہ کہ رمضان نشریات کا جو موجد ہے، اب بھی کچھ لوگوں کا جب یہ کہنا ہوتا ہے ماحول کے پیش نظر کہ ٹی وی رمضان میں بند کیا جائے، ان کو میری دعوت ہے کہ آپ ٹی وی کھولیے اور QTV سوئچ کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا جتنا وقت ہے وہ حصول علم میں گزرے گا، وہ حضور کی نعتیں سنتے ہوئے گزرے گا، انشاءاللہ وقت آپ کا عبادت میں ہی بسر ہوگا، اور آپ کو علم و آگہی بھی انشاءاللہ فراہم کی جائے گی جید اکابر اور مستند علماء اکرام کے مائیت اور صحبت میں۔ مفتی محمد اکمل صاحب تشریف فرمائیں۔ حضور کچھ شرعی سوالات میں چاہتا ہوں شامل کیے جائیں۔ کیا کسی صورت میں شرعاً اس سے آگے حد تک جانا بھی جائز ہوگا؟ جیسے ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جوابی کاروائی، ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ کبھی کوئی پٹ پٹا کے وہ پہنچ گیا، اب اس کے دل میں یہ بات ہے اور نکل نہیں رہی فطری طور پہ کہ مجھے بدلہ لینا ہے، اور جوابی کاروائی کی حد سے بڑھ کر وہ کوئی کام کرتا ہے، تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی دیکھیں، تو پہلے عرض ہی کیا تھا کہ جتنا کسی نے ظلم کیا ہے یا آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ اتنا بدلہ لینے کے تو حقدار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی مقدار کا تعین چونکہ بہت دشوار ہے، اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک رول ماڈل بن کر دکھایا کہ کسی نے اگر کوئی معاملہ ایسا کیا لیکن حدود شرع کو پامال نہ کیا ہو، کفار کی طرف سے کسی کی طرف سے ہوا، تو پھر سرکار نے عفو درگزر کا معاملہ کیا۔ لیکن جب حدود شرع کو پامال کیا گیا اور احکام نازل ہو چکے تھے تو پھر آپ نے حد جاری بھی فرمائی۔ لیکن اپنی ذات کی خاطر انتقام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیا کرتے تھے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سرکار نے کبھی اپنی ذات کی خاطر کبھی انتقام نہیں لیا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے کام میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا تو سرکار اس سے انتقام لیتے، یعنی اس کو سزا اس کو جاری فرماتے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسے میں ایک دفعہ UK میں تھا تو ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ صاحب ایک شخص نے میری دشمنی میں میرے بھائی اور بھابھی پہ فائرنگ کی ہے، اب میں چاہتا ہوں پاکستان جاؤں اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کروں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو سمجھایا ہاں شرعی لحاظ سے کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ اگر آپ کسی کو اوپر فائر کریں گے کل کو پورے آپ کے خاندان پہ کریں گے۔ بالکل ایسی ایک شخص نے مجھ سے کویسچن کیا کہ کوئی ایسا معاملہ خاندانی ہو گیا تھا جس پہ خاندان والے ان کو تھوڑا سا لعنت علامت کر رہے تھے، غیرت کے معاملے پر تھا، تو اس نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس شخص کو جس نے یہ میرے ساتھ معاملہ کیا سب کے سامنے بلاؤں اور گولی مار دوں، تو آپ مجھے بتائیں کیا حکم ہوگا؟ اچھا پوچھتے بھی پھر ہم جیسے لوگوں سے کہ ذرا دائیں بائیں اگر ہم نکال دیں تو وبال پھر سارا ہمارے اوپر اسکینڈل بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو پھر وہ پیار محبت سے ان کو سمجھایا کافی لمبا، تو پھر وہ آخری اس پہ راضی ہو گئے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انتقام لینے سے کبھی بھی انسان صحیح منزل پر نہیں پہنچ پاتا، ٹھیک ہے، عفو درگزر سے ہوگا۔ کیا بات، چاہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ آپ کو بے حیا، کچھ بے غیرت، کوئی بزدل، بالکل کوئی اور کاف وغیرہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں لوگ،
اور وہ چاہتے ہیں ابھارتے ہیں کہ اس کی غیرت جوش میں آئے اور یہ کچھ کر کے دکھائے. کچھ کر کے دکھائے. لیکن ہمیشہ ہمیں اپنی غیرت کو دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے جوش میں آنے کی اجازت دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جب دائرہ شریعت میں رہ کر انسان جوش کی طرف آتا ہے تو اس کا انجام اکثر ہوش پر ہوتا ہے, بے ہوشی پر نہیں ہوتا, زیادتی پر نہیں ہوتا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال انتقام لے سکتے ہیں, لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ خود نہ لیں. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کو آپ درمیان میں لے آئیں, کورٹ میں آپ کیس کریں, اس کے اعتبار سے کریں, پولیس میں آپ رپورٹ کروا سکتے ہیں, وہ کروا لیں. لیکن از خود جب آپ کوئی کارروائی کرتے ہیں تو پھر ایک ریئیکشن کے لیے تیار رہیں, رد عمل کے لیے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف. اچھا سر, ٹو دا پوائنٹ ایک بات اور, آپ نے فرمایا سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں عفو درگزر کا درس ملتا ہے, حضور نے عملی طور پہ مظاہر. قصاص تک کے معاملات میں رسالت میں آپ نے جو ہے معافی سے کام لیا. قانون قصاص بھی رسول اللہ نے متعارف فرمایا. اب ایک طرف حضور کی سیرت ہے اور ایک طرف انسان کا یہ رد عمل ہے, تو قصاص تک کے معاملات میں عفو درگزر والے کی اکثر فتح ہوتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ دیکھیں, تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ قصاص میں حیات ہے, یہ اللہ نے خود بیان فرمایا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم فرمائی کہ اگر مقتول کے ورثاء قصاص کے بدلے مال پر راضی ہو جائیں یا ویسے ہی معاف کرنے پر راضی ہو جائیں تو یہ ان کا حق ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب قصاص کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے قصاص کو معاف فرمائیں, کیونکہ یہ تو مظلوم کا حق ہے نا. ہاں سرکار نے ترغیب ضرور دی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو ایسا ہوتا بھی ہے کہ بعض اوقات میں نے ایک ابھی مجھے پوسٹ بھیجی کہ کسی نے کسی کے بیٹے کو مارا اور اس شخص نے مقتول کو, قاتل کو اپنے گلے سے لگایا, معاف کر دیا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ بہت بڑی, مطلب آپ کا میرا کہنا بہت آسان ہے, لیکن جب کوئی ہمارا قریبی عزیز خون میں لت پت پڑا ہو, اور ایسے ایسے ہمارے سامنے کیسز آئے ہیں کہ چند دن شادی کو ہیں اور گولی مار دی. اللہ اکبر. بچی بیچاری بیوہ ہے یا پیگننٹ ہے اور گھر میں خوشی کا سما تھا اور گولی مار دی, لیکن پھر بھی گھر والوں نے معاف کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قصاص لینا شرعی حق ہے, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قاتل کو معاف کرنے سے ہدایت کی طرف آئے گا اور یہ سلسلہ رک جائے گا تو نور علی نور ہے. لیکن ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو ہوتے ہیں کسی کو معاف کر دینا ایک حوصلہ افزائی کا سبب بن جاتا ہے کہ اب وہ دوسرا وار کرے گا, کسی اور کو قتل کرے گا. بارے شیطان ہوتے ہیں, ایک کو مارا, دو کو مارا, تیسرے کو مارا, اور آپ اگر اس کو معاف کریں گے تو وہ ہنسے گا, دوست نے پہ عجیب پاگل تھے, مجھے تو چھوڑ دیا. ہاں صحیح بات. بھائی پھر لے کے نکل گئے پستول باہر, اتنا بحث ہو گیا. تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو پھر وہاں معاف کر دینا یہ تو دین کو منہدم کرنے کے مترادف ہے, اور دوسروں کو خطرے میں ڈالنا, اس کو تو پھر کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک مفتی صاحب, جزاک اللہ. اچھا جی, مسلمانوں کے حقوق پر علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب, ڈاکٹر سید محبوب الحسن شاہ بخاری صاحب خوبصورت کلام فرما رہے تھے. علامہ صاحب, ایک حدیث شریف مجھے یاد آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حقوق مسلمانوں کے, ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بیان فرمائے, جن میں مثال کے طور پر سلام کرنا, بیمار کی عیادت کو جانا, اس طرح کے حقوق واضح فرمائیں. تو میں چاہتا ہوں اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں, اس حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کے باہم میل جول اور یہ جو ہماری اخلاقی اقدار ہے, اللہ اکبر, کیا سیٹ اپ ہے, کیا پرفارمنس ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور پھر اسے آپ نے ارشادات کے ذریعے بھی لوگوں تک منتقل فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حدیث کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آپ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خوشی میں بھی شامل ہو, ٹھیک ہے, اور ایک مسلمان دوسرے کے غم کو بھی اپنا غم بنائے, اس کے غم میں شامل ہو. جب آپ کسی کے غم میں کسی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو وہ انسان کبھی بھی بھولتا نہیں ہے آپ کو. یہ بات ٹھیک ہے, اگر آپ نے غم میں اس کا ساتھ دیا, آپ نے اگر اس کا دکھ بانٹا ہے, درد بانٹا ہے, آپ کسی کے ہاں جنازے میں پہنچ گئے, آپ کسی کے ہاں عیادت کے لیے پہنچ گئے, آپ کسی کی مشکل وقت میں مالی مدد کے لیے پہنچ گئے, یہ وہ مراحل ہیں کہ ایک انسان کے دل میں آپ اپنی محبت احسان کے درجے میں لے جا کے داخل کر دیتے ہیں, اور اس سے پھر جو رد عمل ہے کہ اگلا بھی محبت کا اظہار کرتا ہے, تو آپ ایک مثالی معاشرے کا تصور کر سکتے. دوسری بات میں یہ کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ ہم قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. یہ بڑی دعا ہے, صراط مستقیم, کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں آپ کسی بھی جگہ پہ دیکھیں گے نا جہاں برائی پیدا ہوتی ہے, خطرات پیدا ہوتے ہیں, ہم راہ اعتدال کو چھوڑ دیتے ہیں. بالکل صحیح. ہمارے اس موضوع کی مناسبت سے بھی آپ دیکھیں نا, 2 چیزیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. بالکل ٹھیک. معاشرے میں بعض لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو حقوق اللہ پہ تو عمل کر رہے ہیں, صحیح, مگر حقوق العباد سے وہ کوسوں دور ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ حقوق اللہ پہ عمل کرنا
وہ ان دلیل بن جاتا ہے ان کے لیے حقوق العباد سے دور رہنے کی کہ بھئی میں پہلی صف کا نمازی ہوں تو میں کسی کی بھی پگڑی اچھال سکتا ہوں، میں کسی کے لیے بھی کچھ کہہ سکتا ہوں، اس سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حقوق العباد کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن حقوق اللہ کو اگنور کرنے کے درجے تک لے جاتے ہیں۔ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ ایسے ماڈلز ہم نے دیکھے ہیں ہمارے لوگوں میں، کالم نگاروں کو آپ کتنوں کو دیکھ بالکل انہوں نے لیں گے، ویلفیئر کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے لیکن وہ کہتے ہیں فرائض یہی ہیں بس، اور اس فرض کی بات آئے گی تو نماز اس یہی ہے بندے کی کو مدد، تحقیر نظر آئے گی ان کے لہجے میں۔ تو میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ سب کو ایک دعوت پیش کرتا ہوں اور ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو بیلنس ہے جو زندگی کے ہر طبقے میں ہونا چاہیے، آپ اللہ کے حقوق بھی پورے کریں اور بندوں کے حقوق، اور دونوں کے لیے یکساں آپ بات بھی کریں اور دونوں پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دیں اور اپنی زندگی میں بھی خود ان دونوں پر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز آپ کی عاجزی کا ذریعہ، یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ کے باہر نکلے، آپ نے ٹوپی اتار کے جیب میں رکھی اور بازار میں آپ آزاد ہو گئے، بالکل صحیح، کہ اب آپ نے جو کرنا ہے کرو، صحیح، یہ غلط۔ حضور علیہ السلام مسجد میں بھی موجود ہیں، بازار میں بھی تشریف لے جاتے تھے، چیک کرتے تھے کسی نے کوئی فراڈ تو نہیں کیا، کسی نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، کوئی غلط چیز تو نہیں بیچ رہا۔ دیکھیں وہ بندوں کے حق ہیں، مسجد میں اللہ کا حق ہے۔ تو یہ جو بیلنس ہے اور اس کے اندر جو اعتدال ہے یہ ہمارے دین کا ایک خاص وصف ہے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ اسی حدیث میں جو حقوق آپ نے ظاہر فرمائے، ارشاد فرمائے، اس میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنا یہ بھی حق ہے۔ تو آج کے دور میں آن دا صحرا ہم کیسے خیر خواہی کر سکتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ الدین والنصیحہ، خیر خواہی ہے دین۔ پھر جب یہ سوال کیا گیا، پھر یہ سوال کیا گیا کہ کس کے لیے، تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور پھر آخر میں فرمایا عوام الناس کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر خواہی یعنی اپنی تمام نسبتوں کے اعتبار سے کہ اللہ رب العزت کی جو احکامات ہیں اس پر جب آپ عمل کریں گے تو اس میں سنسیریٹی ہو، آداب کا خیال رکھا جائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات ہوگی اس میں سنسیریٹی، اس کی اسپرٹ کو قائم رکھا جائے۔ اور پھر جب عوام الناس کی بات کی جائے گی تو اس میں وہ کام جو کہ ان کے لیے بہتر ہیں، یعنی ان کے لیے آخرت کو کمانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض اوقات آپ اپنی اولاد کو پر سختی کرتے ہیں اور یہ سختی بظاہر سختی ہوتی ہے لیکن نصیحت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان کی آخرت، ان کا کل کا مستقبل بہتر بن سکے۔ تو ان تمام معانی کو اگر ہم سامنے رکھیں تو خیر خواہی کا مطلب ہمارے سامنے آتا ہے، انڈر امبریلا مطلب خیر خواہی۔ لیکن اس میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اس کی تعبیر کون کرے گا۔ تو مثال کے طور پہ اگر کسی طالب علم سے آپ دریافت کریں گے، اپنی اولاد سے پوچھیں گے ہاں بھئی آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ خیر خواہی کیا ہے، تو خیر خواہی کے معروضی معیارات ہیں جو کہ شرع نے طے کیے ہوئے ہیں، لہٰذا ہر ایک کی مرضی پر یہ بات نہیں چھوڑی جا سکتی، بلکہ جو بالکل کلیئر بات ہے، ایکسپلیسٹ ہے، جو کہ شرع کے اندر ڈیفائنڈ ہے، اس کو معیار رکھا جائے اور پھر آگے چلا جائے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین اکرام ایک وقفہ ہے رحمت سحر میں اور اس وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، مزید سوالات، مزید جوابات ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ کچھ گھڑیاں باقی ہیں، پھر سحری کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ لوگ جلدی جلدی اپنی جو سحری ہے اس سے فراغت حاصل کر لیجئے اور سحری میں ایسی چیزیں کھایا کریں، ایسا مطلب دہی کا استعمال زیادہ رکھا کریں کیونکہ ظاہر ہے گرمی کے دن ہیں تو پیاس لگتی ہوگی، تو دہی میں کہا جاتا ہے کہ الائچی ڈال کے بھی، میں اللہ نہ کرے کوئی وہ آپ کو تدبیر نہیں دے رہا ہوں لیکن ایک میرا ایکسپیرینس ہے اس معاملے سے کہ اگر آپ دہی میں چھوٹی الائچی کے دانے ڈال کے کھا لیں تو آپ کو پیاس کی جو شدت ہے وہ کم ہو جائے گی، کم پیاس لگے گی۔ یہ ہمارا سیگمنٹ ہے، ہمارے جو مہمان علماء اکرام ہیں وہ انشاءاللہ اسی سیگمنٹ میں ہم سے رخصت بھی ہوا چاہتے ہیں اور ثنا خانوں سے ہم نے نعت بھی سنی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے فقہی سوالات بھی ہوں گے۔ آن کالز آپ چاہیں، کوئی خلش ہے، کوئی الجھن ہے، اسے سوال بنائیے اور سوال بنا کے آپ پوچھئے، انشاءاللہ آن کال ہم براہ راست آپ کو نمبرز دیں گے۔ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب قرآن و سنت کی شفاف روشنی میں اس کا جواب آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ میں علامہ
حافظ اویس احمد صاحب سے اور ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری صاحب سے ایک بار اور آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں چند منٹس میں جو ہے آج پیغام ایک بار پہلے بھی لیا تھا، لیکن اور مزید اس پر میں چاہتا ہوں. دیکھیں، فرد سے افراد، افراد سے معاشرے کی بہتری کے لیے، چونکہ مسلمانوں کے خود کو پازیٹیو سائن اگر آپ کنوے کر سکتے ہیں آج کے ماحول کے پیش نظر، تو آپ ارشاد فرمائیے. بالکل، ہمارے ہاں بعض اوقات جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں کبھی کسی ایک فرد کا حق متاثر ہو رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بعض غلطیوں کی بنا پر اجتماعی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن کس کس کو جواب دیں گے، کس کس کا حساب پورا کریں گے، کس کس کو نیکیاں دیں گے. صحیح ہے، آپ ایک ٹریفک اگر سگنل توڑ رہے ہیں تو آپ کتنے لوگوں کا حق، کہیں پر آپ جو ہے وہ کسی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے وہ ناجائز اس میں حق غصب کرتے ہیں، تو کتنے لوگوں کا آپ حق پامال کر رہے ہیں. صحیح بات. اسی طرح آپ کسی سرکاری ادارے میں ہیں اور وہ سرکاری ادارہ ایک پورے پاکستان اور پوری گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، اس میں آپ اگر کسی کا حق غصب کرتے ہیں تو وہ کتنا بوجھ آپ پر آ جاتا ہے. بالکل. تو اس لیے جو ہے وہ انسان کو یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، حضور علیہ السلام نے ہمیشہ یہ سوچ بنائی ہے کہ اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ تم پر کسی کا کوئی حق نہ بنتا ہو، یعنی کسی کا حق آپ نے غصب نہ کیا ہوا ہو. اور حضور علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے ایک ندا کرائی تھی کہ جلدی سے مسجد میں آ جاؤ. صحابہ کرام آ گئے تھے، پھر آپ نے کہا تھا کہ کسی نے کسی کا کچھ لیا ہوا ہو تو آج واپس کر دو، کیونکہ آج کی شرمندگی قیامت کی شرمندگی سے جو ہے، آج کی شرمندگی کچھ نہیں ہے، قیامت کی شرمندگی بہت بڑی ہے. علامہ صاحب، اگر کوئی اتھارٹی ہیں آپ، اگر اللہ نے آپ کو عزت دیا، مقام دیا، مرتبہ دیا ہے، تو آپ کو تو حضرت عمر بن خطاب سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو کتنی بڑی پاورفل اتھارٹی بنایا تھا، مگر خود احتسابی کے معاملات ان کے کیسے تھے. کہا کرتے تھے کہ اگر میں ناانصافی کروں تو اگر ایک بکری بھی جو ہے نا وہ اگر ظلماً ماری جاتی ہے تو مجھ سے پوچھا جائے گا. تو حضور علیہ السلام کے اس ترغیب پر ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایک فلاں موقع پر جب آپ نے مجھے عامل بنا کے بھیجا تھا تو اتنا میں اس میں سے رکھ لیا. ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا لوٹا دو اس کو. آج کا لوٹانا آسان ہے، قیامت کے دن یہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ ایک احساس ذمہ داری ہے، یہ پیدا ہونا چاہیے. کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت خوب. عالم پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں اتر کر پہلے معاشرے کی خرابیاں دیکھے اور پھر اصلاح اس کو پیش نظر رکھ کے کرے. آپ نے ماشاءاللہ بہترین پیغام دیا. واٹس یور اوپینین ان دس ڈاکٹر صاحب؟ سلمان بھائی، میں نے بنیادی طور پہ پیغام تو پہلے دیا، جس کو ایک اور اس کو شامل کر لیا جائے اس پیغام میں، اور وہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بالعموم اگر جائزہ لیا جائے اور مشاہدہ کیا جائے تو معاشرے کی بہتری اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم میں ایثار کا جذبہ پیدا ہو. ایثار کا جذبہ جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کی توجہ زیادہ تر اپنی ذمہ داریوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے، اور اگر کسی کی طرف سے کوئی کوتاہی آپ کے حقوق یا کی تلفی کے اعتبار سے ہو جائے تو آپ کے اندر عفو درگزر، معافی اور چیزوں کے اوپر پردہ ڈالنا، یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے معاشرے کے اندر محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور معاشرہ ایک خوبصورت انداز میں آگے چلتا ہے. اور لہٰذا پیغام یہ ہے کہ ایثار کے جذبوں کو بڑھایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور میں کہوں گا، دیکھیں ایثار کوئی لفظ نہیں ہے کہ آپ نے کہا، ہم نے یہاں پر بیٹھ کے کہہ دیا اور لوگوں نے ایثار کرنا شروع کر دیا. ایثار بنیادی طور پر ہمارے بزرگوں نے عملاً کر کے دکھایا. بالکل کیریکٹر ہے. اور جو بنیادی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اس کی تربیت ہوتی ہے جو کہ تدریجاً ہوگی. اس میں والدین ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، اپنے کردار کے ذریعے سے شو کر کے. اساتذہ کرام کر سکتے ہیں، آپ جیسے میڈیا اینکرز کر سکتے ہیں، علماء کرام و مشائخ کر سکتے ہیں، چونکہ یہ وہ چینلز ہیں اور یہ وہ ایونیوز ہیں جو رول ماڈل بن سکتے ہیں. انفارچونیٹلی بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ کہ ان چینلز کو ہم نے اس طرح یوٹیلائز نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر ایک باتوں کی 100 بات کہ ایثار ہمیں آگے لے کے جا سکتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو انتشار اور افتراق ہے اس کو کم کر سکتا ہے.
حل ایک ہی ہے کہ ہمیں اپنی فیوچر کو بلڈ کرنا ہے پریکٹسز کے اراؤنڈ، اور فنڈامنٹل پریکٹس بنتی ہے ایثار، جو کہ ہمیں یہ جو شعبے ہیں یا یہ جو مراکز ہیں، یہ جو سرچشمے ہیں، ان سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بچوں کو بھی یہ بات ضرور تلقین کرنی چاہیے کہ انہیں سیکھنا چاہیے۔ آج جس دور میں ہم موجود ہیں، ہم یہ کہتے ہیں بچوں کو آپ نے ٹیبلٹس دے دیے، فون دے دیے، انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کر دی، دس از ناٹ انف۔ ان فیکٹ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے کردار کے ذریعے سے ان کی تربیت کی ضرورت ہے، اور اس میں بالعموم جو چیز ہمیں ضرورت ہے وہ ہے ایثار۔ واہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ دیٹ یو جوائن اس ٹوڈے، اور آپ نے ماشاءاللہ اپنے ریویوز سے ہمیں نوازا، اپنے افکار عالیہ سے نوازا۔ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، آپ کے ساتھ جتنا بھی سفر ہے ماشاءاللہ وہ شاندار ہے، اور اسے کہیں گے وہ گل بہار ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت عطا فرمائے، اور یہ جو آپ کا سافٹلی جو لہجہ ہے، جو جیسچرز ہیں دل میں اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات قبول فرمائے۔ فقی اللہ سر ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ۔ فقہی سوالات کا ایک سیگمنٹ آپ کو پتہ ہے اس بریک کے بعد ہوگا، آپ چاہیں تو آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ مفتی اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ آپ کی آن کال مفتی صاحب سے ملاقات بھی ہوگی، مفتی صاحب آپ کی آواز کو بھی سنیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ برملا برجستہ اس کا جواب بھی دیں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے رحمت سحر کا، جس میں آپ ٹیلی فون کال کے ذریعے سوالات کر سکتے ہیں۔ فقیہ العصر مفتی محمد اکمل مدنی صاحب انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن و سنت کی شفاف روشنی میں آپ کو عنایت کریں گے۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں۔ آئیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے؟ سلمان بھائی، 2 سوال ہے میرے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو روزے کا عادی بنانے کے لیے کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ روزہ رکھو تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے یا یہ انعام عطا کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص تہجد کی نماز پڑھتا تو اس کے گھر والے اس کو منع کرتے ہیں کہ تمہارے ذمہ ابھی فرض نمازیں باقی ہیں، اس کی قضا کرو پھر تہجد پڑھ لینا، کیا گھر والوں کا منع کرنا کیا صحیح ہوگا؟ اچھا اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ کالر ہیں، نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جی السلام علیکم، ہیلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ محترم دیکھیں، میرا نام محمد قاسم ہے۔ جی مجھے یہ جاننا تھا کہ میری جیسے فار ایگزامپل میرے مال کا 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اچھا 1 لاکھ روپے زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ اگر ہاں اس میں سے میرے بہن بھائیوں کی، اور اس میں سے میرے رشتہ داروں کی، اور اس میں سے میرے غیروں کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، کتنا شیئر میں دے سکتا ہوں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے، آپ کی آواز مطلب سمجھا سوال بھائی، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، پلیز اسپیک لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ میں دبئی سے بات کر رہا ہوں، اچھا میں زور سے بول دیتا ہوں، تھوڑا زور سے۔ جی جی اچھا پہلا سوال مل گیا۔ اچھا پہلا سوال یہ ہے کہ میری زکوٰۃ 1 لاکھ روپے بنتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، اس میں سے میں زکوٰۃ اپنی بہن بھائی کو کتنی دے سکتا ہوں، رشتہ داروں میں اور غیروں میں کتنی بانٹ سکتا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، کیا وہ ادا ہو جائے گی؟ صحیح ہے، مجھے بس یہ 2 سوال تھے میرے۔ بالکل ٹھیک ہے میرے بھائی، جواب دیں گے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم۔ جی بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا معتکف فنائے مسجد میں جا سکتا ہے؟ معتکف فنائے مسجد میں؟ اچھا ہاں جی، ضرورت کے تحت، اور کبھی اگر بلا ضرورت بھی چلا جائے تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ اس مسئلے پر مفتی محمد اکمل صاحب کی رائے چاہیے۔ بالکل دیں گے کیونکہ ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب ان جوابات کی طرف آتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہوتا کہ والدین بچوں کو پیسے کا لالچ دے کے کریں، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے، لیکن وہ شروع اسلام کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، اور تمام تعلیم شرع عام نہیں ہوئی تھی، اب ہو گئی ہے، تو یہ بچوں ریاکاری میں شروع سے مبتلا ہو جائیں گے۔ ریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو رضا والے کام کو دنیا کے فائدے کے لیے کرنا، صحیح، اور پھر بچے اس کے اگر عادی ہو گئے تو پیسہ دیں گے تو نماز یا روزہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، تو اس کے بجائے ترغیبات کا سہارا لیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اگر گھر والے تہجد سے منع کریں اور کہیں کہ قضا نماز پڑھو، اچھا مشورہ ہے، لیکن اگر بچہ وہی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو روکا نہ جائے، نفل ہے، آخر میں کام تو آئے گا، ضائع نہیں ہوگا، معلق ہو جاتا ہے لیکن آخر میں کام آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ 1 لاکھ ہی کہتے ہیں زکوٰۃ بھائی بہن کو اور اجنبیوں کو کتنی دینی چاہیے؟ تو یہ دیکھیں کوئی اس میں شریعت نے لمٹ مقرر نہیں کی ہے، اگر بہن بھائی زیادہ محتاج ہیں ان کو تھوڑا سا زیادہ بھی دے سکتے ہیں آپ، اور اگر بہن بھائی اتنے محتاج نہیں ہیں، غیر محتاج ہے، تو اس کو زیادہ دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کوئی زیادہ دیں یا کوئی شریعت نے لمٹ مقرر نہیں کی، اچھی طرح دیکھ کر جس کو جتنی ضرورت کون کتنا ضرورت مند دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں میرا وزن زیادہ ہے، بیٹھ کے میں نماز پڑھتا ہوں۔ دیکھیں جب کوئی سجدے پر قادر ہوتا ہے تو اس سے قیام ساقط نہیں ہوتا،
अच्छा, तो वो आपको जितना खड़े होकर आप नमाज पढ़ सकते हैं खड़े होकर ही पढ़नी होगी। ठीक है, जब थक जाएं तो फिर बैठ के शुरू कर दें। हत्ता कि उलमा ने फरमाया अगर तकबीर खड़े होकर लगा सकते हैं तो खड़े होकर तकबीर लगाना फ़र्ज़ होगा, बैठ के लगाएंगे तो नमाज होगी ही नहीं। होगी नहीं अगर कादिर हैं खड़े होने पर। जी हाँ बिल्कुल, वो शर्त और फ़र्ज़ में दाखिल हो जाता है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, ठीक है, एक इन्होंने कहा कि मुअतकिफ़ फ़िनाए मस्जिद में जा सकता है। देखें ज़रूरतन तो सभी इसके कायल हैं, जा सकता ठीक है, है। बिला ज़रूरत में उलमा का इख्तिलाफ है। ठीक है, बाज़ कहते हैं जायज़ है, बाज़ कहते हैं नाजायज़ है। ठीक है, तो हम इसके जवाज़ के कायल हैं, आला हज़रत ने इसको जवाज़ का कायल रखा, लेकिन बिला ज़रूरत ना ही जाएँ, सबसे बेहतर है कि रूह एतिकाफ़ इससे मुतासिर हो। बिल्कुल ठीक है। 2 कॉलर्स हैं, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? मेरे 3 सवाल है पूछिए। जी। नमाज में जो हम ये अकामत पे खड़े होते हैं, कई लोग शुरू में खड़े होते हैं, कई हयालत से पर खड़े होते हैं। जी ये हयालत पे किस वक्त खड़े होना बेहतर है? अच्छा, सुन्नत से क्या है? ठीक है, ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि गिद्दर सिंगी लोग ये रखते हैं बरकत के लिए, ये रखना जायज क्या है या रखते हैं? नहीं? ये गिद्दर सिंगी होते गीदड़ हैं के कि- सिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, जी, जी। ठीक है, सींग और वगैरह, तीसरा ठीक है। सवाल मेरा ये है कि हम प्लाट लेते हैं तो उसको हम लेते हैं अच्छा, इस नीयत से कि रहने की नीयत से, लेकिन बाद में हम उसको बेच देते हैं, क्या उस पर ज़कात होगी? या अच्छा। दोनों नीयतें मिक्स करके लेते हैं कि अगर बेहतरी हुई तो बेच देंगे, नहीं तो हाँ। रहाइश के लिए ज्यादा नीयत हो तो उसमें ठीक है। क्या बेहतर है? ठीक है, देंगे इंशाल्लाह जवाब। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है भाई? जी सवाल यह है कि बगैर शरई उज़र के अगर रोज़ा तोड़ दिया तो उसके लिए कफ़ारा क्या होगा? अच्छा, बगैर और- शरई उज़र के। जी, और दूसरा सवाल यह है कि जुम्मे की अजान जो होती है, अजान सानी उसको बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए उसका जवाब देना ये कैसा होगा? ठीक है। और बात यह है माजरत के साथ कि अरफान भाई, अच्छा, ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल और शामिल कर लीजिएगा हालात हाज़रा के तनाजुर में कि जुमा चूँकि सोशल डिस्टेंस की वजह से तादाद में 2 मरतबा किया जा रहा है अक्सर मसाजिद में, तो क्या दोनों मरतबा जुमे का अरबी खुतबा लाजिम होगा नमाज के साथ? जी देखें, इकामत का मसला ये होता है कि अगर तो इमाम साहब मौजूद नहीं और सामने से आ रहे हैं, जैसे हुजरे से निकल कर आ रहे हैं, जी, ठीक तो जैसे उन पर नज़र पड़े सबको खड़ा हो जाना चाहिए, ये ठीक है, सुन्नत है। ठीक है। अगर पीछे से आ रहे हैं तो जिस सफ़ से गुजरते जाए इमाम साहब वो सफ़ खड़ी होती जाए। अच्छा, हाँ, और अगर इमाम साहब पहले से मौजूद हैं तो फिर हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह पे खड़ा होना ये मुस्तहब और सुन्नत होता है। ठीक है, फिर खड़ा नहीं, फ़ौरन नहीं खड़ा होना चाहिए। इमाम जब हय्य अलस सलाह पे खड़ा हो उस वक्त खड़े होना चाहिए। ठीक है। ये गीदड़ सिंगी वगैरह या घोड़े की नाल वगैरह ये घर में लगा देते हैं और समझते हैं कि इससे बरकत होगी। जो कुरान कह रहा है उसको हम नहीं इख्तियार करते। सही बात। कुरान कह रहा है तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह ताला तुम्हें नेमत अता फरमाएगा, गुनाह से बचें, कुरान पाक की तिलावत करें, घर में नमाज पढ़ें। हमें चाहिए, हम हैं बातों के गाजी और हमें चाहिए आसानी। हम चाहते हैं शॉर्टकट रास्ता, मेहनत बिल्कुल ना करनी पड़े, अल्लाह की ना माने, अल्लाह ताला हमारी मानता रहे। ये गलत रवैया है, ये गिदड़ सिंगियों से और इससे रिस्क नहीं आता। अल्लाह ने फरमाया वम्मा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे करम पर ना हो। अल्लाह के करम से मिलता है, इन इस किस्म के ज़राए नहीं मिलता, इख्तियार ना किया जाए। राज़िक़ वही है। इन्होंने प्लॉट कहते हैं कि मिक्स नियत थी, रहने की भी थी और सोचा था कि अच्छी कीमत मिलेगी तो बेच देंगे, तो वो माल तिजारत नहीं है। हाँ, जब आप बेचेंगे उसका पैसा आएगा। अगर किसी पैसे पे साल गुजर रहा था तो ये पैसा उसके साथ शामिल होकर फिर साल के एंड में ज़कात देंगे। और अगर और कोई भी माल वगैरह नहीं है तो जब ये आए, इसके अगर 1 साल तक आपके पास रहा फिर इस पे ज़कात बनेगी। ठीक है। एक ये कहते हैं कि कोई शरई उज़र के बगैर अगर रोज़ा तोड़ दे तो कफ़ारा क्या है? तो इसका कफ़ारा है 60 रोज़े लगातार रखना। 61 रखने होंगे एक क़ज़ा का, 60 रोज़े लगातार। क़ज़ा वाला अलग कर सकते हैं लेकिन 60 रोज़े लगातार रखने होंगे। अगर 59 रखा और एक रोज़ा छूट गया दोबारा नए सिरे से गिनती होगी। अकबर, इतनी और जब तक रोज़े रखने पे कादिर हैं, खाना वारा खिलाने से कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ, अगर कोई रोज़ा रखने पे कुदरत नहीं रखता, बीमार है, तो फिर 60 मसाकीन को खाना खिलाएगा। 60 मसाकीन, जी हाँ। और अगर ये बहन से किसी से हो जाता है, खातून से, तो उनके अय्याम हैज़ इससे मुस्तस्ना है। ठीक है। जैसे हमने कहा ना कि 59 हुए और फिर कोई रोज़ा छोड़ दिया तो नए सिरे से वो नहीं करेंगे। जैसे 10 रोज़े रखे, हैज़ शुरू हो गया, रुक जाएं, फिर आगे 11 से गिनती कंटिन्यू कर लें। ठीक है। अच्छा, कॉलर्स ले लूं? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हॉलैंड से बात कर रहा हूँ। अच्छा। सर, मैं बहुत एक प्रॉब्लम में हूँ। मुफ्ती साहब से मैंने छोटा सा क्वेश्चन करना है। पूछिए। कि क्वेश्चन ये है कि मैंने अपनी वालदा के नाम पर टेम्परेली ज़मीन अपनी जोन सी थी, एक पूरा मकान था, 1 करोड़ की उसकी मालकियत है। ठीक है। तो मैंने सारी ज़िंदगी 25 साल से उनकी खिदमत की। तो जब अब मैं वापस आया हूँ पाकिस्तान में
تو میں نے کہا کہ وہ ٹمپریلی جو سی زمین میں نے آپ کے نام پہ کروائی تھی تو وہ میرے نام پہ واپس ٹرانسفر کر دیں. ٹھیک ہے. تو ان کی دوسری شادی تھی اور ان کا ایک ستیلا یعنی کہ میرا ستیلا بھائی ہے اور ان کا بیٹا ہے. تو جب میں نے اپنی زمین دوبارہ ان سے مانگی تو انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ دینے پہ انکار کر دیا. اچھا. تو اب جو ہے نا میری ان کے ساتھ اس چیز کی خلاف بھی بہت ساری پرابلم چل رہی ہے کہ پلیز میری زمین واپس کر دیجیے گا, مگر وہ تھانے کچہریاں بہت پرابلم ہوئی. تو اب دل جو ہے نا وہ ناراض ہے, مگر میں اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتا ہوں کہ میں اپنی والدہ سے اب بات نہیں کر پا رہا یعنی کہ دل میں بہت خلا پیدا ہوئی. تو میں اللہ کا شکر ہے کہ میں 5 وقت کی نماز بھی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور عبادت کر رہا ہوں. تو میرا سوال صرف اس ٹائم یہ ہے کہ میں کیا کروں والدہ کے ساتھ. ہاں جی بالکل یہی میرا کویسچن ہے. مفتی صاحب انشاءاللہ جواب دیں. ایک کالر اور ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ لاؤڈ بولیں, تھوڑا سا آواز نہیں آ رہی. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا گاؤں میں ہماری مسجد ہے. جی. تو اس میں کافی لوگ آتے ہیں نماز کے لیے. اچھا. مطلب وہ کرونا کے حساب سے. اچھا. تو کیا میں ان کو منع کر سکتا ہوں کہ وہ مطلب نہ آئے مسجد کے حوالے سے مسجد میں؟ ٹھیک ہے. مطلب ان حالات میں ان کو منع کیا. کالر ایک اور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. اچھا ہولڈ پہ لگا دیا بھائی نے غلطی سے. مفتی صاحب ارشاد فرمائیے. یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اذان ثانی کا جواب دینا کیسا ہے. دیکھیں امام تو دے سکتے ہیں کیونکہ جو حدیث میں منع کیا گیا وہ مقتدیوں کو خطاب کر کے ہے, امام مستثنیٰ ہوتا ہے. لیکن اگر امام صاحب دیں گے تو مقتدی بھی دیکھ کر دینا شروع کر دیں گے, تو بہتر ہے کہ وہ بھی دل میں دیں. مقتدیوں کے لیے تو بالکل جائز نہیں ہے, انہیں بس خاموشی سے سننا واجب ہے, اذان ثانی کا جواب نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی مسجد میں 2 بار جمعے ہوں تو ہر جمعہ ایک دوسرے سے بالکل جدا گانا ہے. اچھا. اور جمعے کی درست ادائیگی کے لیے خطبہ شرط ہوتا ہے, لہذا دونوں میں ہی الگ الگ خطبے پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے والدہ کے نام مکان زمین کی, اب دیکھیں آپ کر چکے ہیں, آپ کو پہلے واضح کر دینا چاہیے تھا کہ میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں, یہ میرا ہی ہے. صحیح. اگر آپ نے واضح کر دیا تھا پھر والدہ ایسا کر رہی ہیں تو پھر تو بہت ہی والدہ کی طرف سے زیادتی ہے. لیکن اگر آپ نے محبت عقیدت میں کر دیا تھا اور والدہ پر یہ چیزیں منکشف نہیں کی تھیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ پھر والدہ اکیلی نہیں ہے, اب دوسرا شوہر, پھر بیٹا, تو بعض اوقات فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے. ہمارا مشورہ ہے پیار محبت سے اس مسئلے کو حل کریں. اگر آپ والدہ کے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھے تو بہرحال اس کا گناہ ہوگا. اچھا. اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ چیز کو اپنے پاس رکھیں, آپ دیگر ذرائع سے خدمت کرتے رہیں. بعد میں یہی چیز ہوتی ہیں پراپرٹیاں اور کیش, فتنہ بن جاتا ہے اور پھر رشتوں کے احترام اور تقدس ختم ہو جاتا ہے. ایسے 1 کروڑ کا کیا فائدہ کہ بیٹے سے اجنبی ہو جائے ماں اور بیٹا ماں سے اجنبی ہو جائے. اس لیے پہلے ایک اچھی پلاننگ کریں. پہلے ہم بڑے عقیدت محبت میں ایسے لوگ مجھے ملے ہیں کہ بھائی بہنوں کی شادیاں بھی کی ہیں, اس شخص نے خود ہی مکان بنایا ہے اور جب وہ فارغ ہو کے ادھر آیا واپس تو گھر سے باہر نکال دیا اس کو. تو اس قسم کی صورتحال, نیکی کا بدلہ. ہاں تو یہ بیچارے تو اس طرح اب اتنے بھولے نہیں بننا چاہیے, سمجھداری کے ساتھ. بالکل صحیح. اور یہ گاؤں کی مسجد میں انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کو روکنا واجب ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے قانون بنا دیا ہے, ریاستی قانون. ریاستی قانون جو شریعت سے متصادم نہ ہو یا اگر ٹکرا رہا ہو لیکن علماء کی تائید اس کو حاصل ہو گئی ہو تو وہ پھر شریعت پہ عمل ہے. تو آپ بالکل لوگوں کو منع کر سکتے ہیں, جتنے آپ ڈسٹینس کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جائیں, مسجد بھر گئی, باقی کو آپ منع کر دیں. بالکل ٹھیک. سو کائنڈ آف یو مفتی صاحب, آپ نے اس چھوٹے سے سیگمنٹ میں کئی سوالات سلجھا دیے عوام کے, ناظرین کے. ناظرین کرام, مسلمانوں کے حقوق آج موضوع تھا. ہم لوگوں کو سب سے پہلے دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ ہمیشہ دعوت دیتا ہوں جاتے جاتے اپنی ہر ٹرانسمیشن میں کہ کم بیک ٹو قرآن اینڈ کم بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں قرآن سے, سیرت طیبہ سے رہنمائی لینی چاہیے. اگر ہم کسی بچے کو کہ کوئی رول ماڈل دکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور کا بچپن اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اگر کسی ینگسٹر کو رہنمائی چاہیے تو حضور کا لڑکپن دیکھے. اگر کسی بڑی عمر کے شخص کو رہنمائی لینی ہے تو حضور کا جو بڑھاپے کی عمر ہے اس کو دیکھے اور وہیں سے ہدایت حاصل کرے. وہی سیدھا راستہ ہے, وہی ہمارا ٹریک ہے, وہی ہماری منزل ہے. ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے ٹریک پہ واپس آنا ہے جسے ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, اور ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. میں اس دور میں کہ اس دور وبا میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں میں یہ جو جذبہ اطاعت ہے اور جذبہ عبادت ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری نے کہا تھا سارے نوجوانوں کے لیے پیغام, اور آج کی رحمت سار سے مجھے اجازت دیجیے گا, اور مفتی اکمل مدنی صاحب کو بھی, کہ ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں طاقت, جو کرنا ہے سو اب کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.